اس کے, تو پھر یہ قرآن کریم ہمارے سمجھ میں آئے گا کہ یہ جو آیت ہم سے کہہ رہی کہ اللہ رب العزت جب ضرر پہنچانا چاہے تو یہ ساری کائنات مل جائے کچھ نہیں کر سکتی, اور خیر پہنچانا چاہے تو نہ تو کالا علم, نہ سفلی علم, نہ جادو ٹونا, کوئی چیز کوئی شے عمل نہیں کرے گی جب اللہ رب العزت. اچھا, میں یہاں پر یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم نے آج جو توحید کو ڈسکس کیا ہے تو اس میں وہ ہمارے پاکستانی بھائی جو کہ نان مسلمز ہیں, ہاں جی بالکل, ہمارا مقصد ان کی دل آزاری کرنا ہرگز مقصود نہیں ہے. ہمارا مقصد اللہ کی توحید کو بیان کرنا ہے. صحیح. اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنی توحید کس کے وسیلے سے دی اور کن کن مقامات کو ہمیں کن نظریے کے ساتھ اسے اڈاپٹ کرنا چاہیے. کعبۃ اللہ اللہ کے انوار و تجلیات کا مرکز و محور, وہاں پر جائیں تو طواف ملتا ہے, صفا مروہ جائیں تو سعی کی عبادت ملتی ہے. تو حج سارا ہمارا ان مقدس مقامات پر ہوتا ہے. تو ہمارا مقصود اللہ کی یونٹی کو, وننس کو بیان کرنا ہے. ہمارا مقصد کسی کی دل آزاری کرنا ہرگز نہیں ہے. بینگ اے پاکستانی, ہم ساری جتنی بھی ہماری کمیونٹیز ہیں ہم ان سب کا احترام کرتے ہیں, اور احترام کا تقاضا یہ ہے کہ جتنے ہمارے حقوق ہیں اتنے ہی ان کے حقوق ہیں. وہ جس طرح عبادت کرنا چاہے وہ کرے, لیکن جب ہم اپنی عبادت کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک ہمارے دین میں مستحق عبادت فقط اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے. اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ, اللہ نے فیصلہ کر دیا عبادت فقط اللہ کی ہوگی. ہاں, والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے گا. بالکل صحیح. کے معاملے پر ایک قصہ ڈاکٹر صاحب سے کہنا چاہوں گا. میں ڈاکٹر صاحب سے 100% ان تمام معاملات میں متفق ہوں. ہم سب متفق ہیں. ہمارا موقف یہی ہے. ڈاکٹر صاحب نے فرمایا ایز اے پاکستانی, ایز اے مسلم بھی, اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھتے ہیں ہم, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گلی سے گزر رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کچرا ڈالا جاتا ہے, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی, اور جب نہیں ڈالا جاتا اور آپ معلوم کرتے ہیں کہ آج کچرا نہیں آیا تو بتایا جاتا ہے کہ وہ بیمار ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا واضح پیغام ہے, ان کے خداؤں کو گالی نہ دو کہ وہ پلٹ کے تمہارے خدا کو گالی دیں. ہم کسی کو برا نہیں کہہ رہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بکرا ذبح کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کاٹنے والے سب سے پہلے جا کے میرا پڑوسی یہودی اس کو دینا. تو وہ کہتے ہیں کہ اے ابن عباس آپ یہودی کو سب سے بھیج رہا ہو. کہا کہ میں نہیں بھیج رہا ہوں, با خدا میں نے سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ہی کرتے ہوئے دیکھا تھا. لہذا رسول اللہ نے فرمایا کہ 40 مکان جتنے بھی ہیں وہ آپ کے پڑوس میں ہوتے ہیں, اگر خود پکاؤ ویسا ان کو دو. یہ مت سوچو کہ کون کس عقیدے سے کس بلونگنگ سے تعلق رکھتا ہے. تو ہمارا دین تو امن و آشتی کا دین ہے, اور اسلام نے سارے ادیان کو جو حقوق دیے ہیں ہم ان سارے حقوق کا احترام کرتے ہیں. بالکل سے. اچھا, ایک سوال آپ نے صدقے کا ذکر کیا تو وہاں سے میرے ذہن میں آیا کہ خاص طور پہ کالے رنگ کا بکرا صدقہ کیا جاتا ہے. پھر خاص طور پہ یہ جو قرآن پاک کی آیت مبارکہ بھی ہیں کہ انہوں نے اللہ کے شریکوں کا بھی حصہ اپنی روزی میں سے مقرر کیا ہوا ہے, نکالے ہوئے تھے سورۃ الانعام, اور انہوں نے اللہ کے لیے ان کی پیدا کی ہوئی کھیتی اور مویشیوں میں سے ایک حصہ مقرر کیا ہوا ہے اپنے خیال میں, کہا یہ اللہ کے لیے ہے اور یہ ہمارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے. یہ کیا سلسلہ ہے؟ یہاں پہ اللہ پاک ہمیں کس چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اور کس چیز سے روکنا چاہ رہے ہیں؟ ہمارا ایمان یہ ہے کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں. ہم قربانی کریں اللہ کی رضا کے لیے, ہم حج کریں اللہ کی رضا کے لیے, ہم نماز پڑھیں اللہ کی رضا کے لیے. ایک تو عبادت کا تعلق ہمارے وہ ہے جس سے براہ راست اللہ تبارک و تعالی, نماز روزہ زکوٰۃ یہ سب, اور دوسرا تعلق ہے جس میں بندے بھی شامل ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر ہم اللہ کے بندوں کو زکوٰۃ دیتے ہیں, لیکن نقطۂ نظر کیا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے, اللہ کی. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا, اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں. نیت کی کیا ہوتی ہے, اے رب تیرا حکم ہے اس لیے حسن سلوک کر رہے ہیں, تو راضی ہو جا. تو الٹیمیٹلی ہم کرتے بندوں کے لیے ہے, لیکن وہ ہمارا عمل اللہ کی بارگاہ میں بطور عبادت مقبول ہو جاتا ہے. ہماری انٹینشن کیا, اس کو راضی کرنا. اس لیے حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی بڑھاپے میں والدین کو پاتا ہے, مَن يَنظُرُ إِلَىٰ وَجْهِ وَالِدَيْهِ إِلَّا كُتِبَ لَهُ بِهَا حَجَّتَانِ مَبْرُورَتَانِ, کوئی بڑھاپے میں والدین کو پاتا ہے اور محبت کی ایک نگاہ ڈالتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے 2 حج مقبول و منظور کا ثواب عطا فرمائے گا. والدین ہمارے, نظر ہماری پڑ رہی ہے لیکن اللہ کی رضا کے لیے ہے, تو اللہ حج کا ثواب عطا فرما رہا ہے. صحابی نے پوچھا رسول اللہ 1000 مرتبہ نگاہ ڈالے, 1000 مرتبہ ڈالو گے 1000 اجر کا ثواب ملے گا. کی وَأُحِلَّ لَكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ. سورہ مائدہ کی آیت ہے کہ اللہ کے نام کے علاوہ کی کوئی بھی چیز ہے وہ حلال نہیں ہے.
صحیح. ہم جو بھی اگر بکرا صدقہ کر رہے ہیں یا پیسے صدقہ کر رہے ہیں، کھیتی میں سے حصہ دے رہے ہیں، اللہ کے نام پہ نکال رہے ہیں اور دے بندوں کو رہے ہیں، تو جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ہم نے ان کو دینا، یہ احسان ہے اللہ کے حکم پر. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب نے جو اچھا فرمایا، ہم جب کہتے ہیں لیکن ہم ان کے نام پر نہیں کر سکتے. وما اہل لغیر اللہ بھی، اس کا مطلب ہے وقت ذبح. ہاں آپ نے جب چھری چلانی ہے تو آپ نے نہ لات نہ عزا نہ حبل نہ یغوث نہ یعوق، کسی کا اللہ کے غیر کے علاوہ کسی کا نام نہیں لینا. بسم اللہ اللہ اکبر. ہاں ہم اپنے نیک عمل کو بطور وسیلہ کسی بزرگ سے منسوخ کر سکتے ہیں. جس طرح ایک قربانی، اس میں 7 جانور ہے، یہ احمد کا حصہ، یہ محمد کا حصہ، یہ جاوید کا حصہ، یہ اختر کا حصہ، یہ اس کا حصہ. 7 حصے 7 نام آ گئے، لیکن وقت ذبح ہم کیا کریں گے؟ بسم اللہ اللہ اکبر. ہم ان کے نام نہیں لیں گے، ذبح بھی اللہ کے لیے کریں گے. ذبح اللہ کے لیے کرتے ہیں. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. مرنا، قربانی، نماز، سب کی سب اللہ کے لیے. ہم اس کا ثواب واضح طور پہ چیز موجود ہے، واضح طور پہ چیز موجود ہے. دیکھیں تقسیم آپ نہ کیجئے. جو چیز حلال قرار دی ہے وہ ضروری نہیں کہ کالے میں ہی ہو کہ دوسرے رنگوں میں ہو. ہر رنگ جو حلال جانور ہے، حلال پرندہ ہے، کسی بھی رنگ میں ہو، اللہ تمہاری نیت دیکھتا ہے، وہ رنگ نہیں دیکھ رہا. بالکل سے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. آج ہم نے یہی وہ نقطہ اعتراض اور یہی وہ نقطہ ہے جس کے لیے اللہ پاک کو 1,24,000 پیغمبر بھیجنے پڑے. شاید آپ کو ہماری آج کی گفتگو سے بہت سا اندازہ ہوا ہو کہ آخر اللہ پاک کو 1,24,000 پیغمبر بھیجنے کی ضرورت کیوں پیش آئی. کیونکہ ہم اسی طرح بہت ساری دلیلیں، بہت سارے ہمارے پاس معاملات ہوتے ہیں اس چیز کے لیے کہ اللہ وحدہ ایک ہے، نہ وہ کوئی اس کے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق ہے، نہ ہم اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک کرتے ہیں. اللہ کرے ہمیں عقیدے کی مضبوطی جو ہے وہ اس ماہ مبارک کی طفیل حاصل ہو. اجازت چاہوں گی اور جاتے قاری اسد اللہ صاحب آپ سے ایک کلام سنتے ہوئے. بہت شکریہ فوزیہ، شفیق صاحب، ڈاکٹر صاحب، مولانا صاحب، علامہ صاحب، تھینک یو سو مچ. اور انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. رمضان عشق ہے، اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. جگہ روضہ پاک خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. جگہ روضہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا دے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا دے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ. وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. اسے اور کیا نام دے گا زمانہ. وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. قیامت کا ایک
ہمارے لیے ہر نفس ہے قیامت، قیامت کا ایک مدینے سے ہم جانے ساروں کی دوری، قیامت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ مدینے سے ہم جانے ساروں کی مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ۔ الہا ہم نے تیری اور تیرے محبوب اور تیرے ملائکہ کی سنت کو ادا کرتے ہوئے تیرے حبیب کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدایت درود و سلام کو پیش کیا۔ الہا ان محبتوں کی سوغات کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرما۔ اے رب کائنات، آج ہم نے تیری وحی، تیری توحید پر، تیری قدرت پر، تیری ندرت پر، تیری عظمت پر، تیری ربوبیت پر گفتگو کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اے رب کائنات، رب العالمین ہے، روئے زمین کے جملہ انسانوں پر کرم کرتا ہے، انہیں روزی دیتا ہے، رزق دیتا ہے، انہیں حقوق دیتا ہے۔ اے رب کائنات، جس طرح تو پتھر کے کیڑے کو رزق دیتا ہے، اے رب کائنات، روئے زمین پر جتنے انسان اور بالخصوص مسلمان ہیں، اے رب کائنات، ان سب کے جان میں، مال میں، رزق میں، کھیتیوں میں، کھلیانوں میں، ان کے گھروں میں، اذہان میں، اقلاب میں، اور ہماری اس ارض وطن ملک پاکستان کے چپے چپے میں، شہروں میں، دیہاتوں میں، قصبوں میں، اے اللہ، ماہ رمضان کی تلاوت قرآن کی بے شمار برکات کا نزول فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ وقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا وحبیبنا وشفیعنا محمد معدن الجود والکرم، سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله۔